شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم کتاب اللہ علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما واعوذ بک من عذاب النار۔ پانچویں تراویح ختم ہوئی الحمدللہ۔ اللہ آپ سب پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور جو بھی عبادتیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو 1000 گنا بڑھا کر کے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج 5ویں پارے سے بہت اہم چیزیں آپ کے سامنے میں نے نوٹ کیا ہے۔ بڑی محنت ہوتی ہے اس میں، ایک پارے میں سے پیر میں ورم آ جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے لکھتے 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 کیا لکھیں کیا چھوڑیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ساری چیزیں اچھی رہتی ہیں، کسے چھوڑیں کسے لکھیں یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ جو ہدایت دیتا ہے وہ لکھ لیتے ہیں الحمدللہ۔ جو ضروری باتیں اس میں سب تو ضروری ہیں، قرآن میں کیا ضروری نہیں، سب ضروری۔ تو اس پارے کی شروعات جو ہے والمحسنات سے ہوئی ہے۔ محسنات کا مطلب ہوتا ہے، اس کے کئی معنی مفسرین نے لکھے ہیں، جس میں سے 4 میں آپ کو بتاؤں گا۔ محسنات یہ حسن سے ہے، ہا صاد نون۔ حسن کا مطلب ہوتا ہے قلعہ، فورٹ، انگریزی میں فورٹ بولتے ہیں اس کو، قلعہ۔ اسی سے آپ بچیوں کا نام سنے ہوں گے محسنہ۔ محسنہ 2 طریقے سے ہوتا ہے، ایک تو سین سے بچیوں کا نام لوگ رکھتے ہیں، اور ایک نام ہوتا ہے محسنہ صاد سے۔ تو یہ صاد والا ہے، کیا ہے؟ محسنہ۔ اور محسنات، محسنات کا جو پہلا مطلب ہے شادی شدہ عورتیں، دوسرا معنی آزاد عورتیں، یعنی شادی کے بعد عورت آزاد ہو جاتی، زوجیت میں چلی جاتی۔ تیسرا معنی اس کا پاک دامن عورتیں۔ چوتھا معنی مسلمان عورتیں۔ 4 معنی میں نے آپ کو مفسرین کے اقوال سے، صحابہ کے اقوال سے بتا دیے۔ بتائیے، پہلا معنی شادی شدہ عورتیں، آزاد عورتیں، پاک دامن عورتیں، مسلمان عورتیں، محسنات کا معنی۔ اور اسی حسن سے یہ محسنات ہے کہ جب بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ قلعے میں چلی جاتی، یعنی محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور اسی سے محسن آئے گا کہ کسی لڑکے کی، نوجوان لڑکے کی جب شادی ہو جائے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے گناہوں سے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کر دیا کرو۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے بچوں کو اللہ نیک اور صالح یعنی ازواج عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے؟ پچھلی آیت سے یہ ربط میں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو محرمات ہیں، جن عورتوں سے ہم شادی نہیں کر سکتے، ہمارے لیے جائز، تو 11 عورتوں کا ذکر، 11 انصاب کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا ہے۔ یہ آیت نمبر 24 ہے، جہاں سے 5واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ اور لن تنالو جو ہے 4تھا پارہ، اس کی آخر آیت جو ہے پارے کی، اس میں اللہ نے 11 عورتوں کا ذکر بتایا ہے، یعنی ٹوٹل یہ 14 ہے، 7 رضاعت میں اور 7 جو ہے یہ انصاب میں ہے، یعنی خاص دور، یہ خون کا رشتہ، اس میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ میں نے وہ لکھ لیا ہے کہ آپ کے سامنے اس کو بتا دوں کہ کن کن عورتوں سے شادیاں نہیں کرنی ہیں۔ اور محسنات کا مطلب یعنی آپ ان سے شادی نہیں کر سکتے، ان کو پیغام نہیں دے سکتے، جو شوہر والیاں ہیں ان سے شادی حرام ہے۔ اس کے بعد اس سے پہلے جو ذکر ہوا، ماؤں سے شادی حرام ہے، بیٹیوں سے شادی حرام ہے، بہنوں سے شادی حرام ہے، پھوپھیوں سے شادی حرام ہے، خالاؤں سے شادی حرام ہے، اسی طرح سے بھتیجیوں سے، خاص بھائی کی بیٹی، یہ بات یاد رہے، سگا بھائی ایک ماں کا، ان سے شادی حرام ہے، خاص بہن کی بیٹی، خاص بھانجی بولتے ہیں اس کو، اس سے شادی حرام ہے۔ اور اسی طرح سے جن عورتوں نے ہمیں دودھ پلایا ہے، رضائی مائیں، جنہوں نے ہمیں دودھ پلایا، وہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں کدھر سے بھی، لیکن ہم نے دودھ پیا، اور ان کے ہمارے ساتھ اگر کسی لڑکی نے اس عورت کا دودھ پیا تو اس سے بھی نکاح حرام ہے۔ اور جس نے ہم سے شادی کی اور وہ اپنے ساتھ بچی لائی ہے، جس نے ہم نے شادی کی اور وہ پہلے کسی سے متعلقہ تھی، اس شوہر سے وہ بچی لائی ہے، جس کو ربیبہ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ یا ہمارے پالن میں ہو یا نہ ہو، ہمارے پوشن میں ہو یا نہ ہو، اگر ہم نے اس عورت سے شادی کر لیا اور ہم بستر نہیں ہوئے، طلاق دے دیا، تب تو کریں گے، لیکن اگر ہم بستر ہو گئے تو شادی اس بچی سے بھی نہیں کریں گے جس کا باپ کوئی اور تھا۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ سمجھ میں آئی بات؟ اس سے بھی نہیں کریں گے۔ ساس ہماری، ہم نے شادی کر لی، ہم نے بیوی سے ہم بستری کی نہ کی، جو ہماری بیوی ہوئی، نکاح ہم نے کر لیا، اس کی ماں سے ہم بیوی کو طلاق دینے کے بعد بھی شادی نہیں کریں گے، وہ ساس ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ کیا؟ یہ مسئلہ سن لیجئے، وہ ساس ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اور وہی ربیبہ جو بھی بتایا میں نے، پالن والی بچی جو ہماری بیوی کے ساتھ آئی ہے، اس سے بھی شادی حرام۔ یہ مسئلہ اللہ رب العالمین نے، اور 2 بہنوں کا ایک ساتھ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ میری بہن سے شادی کر لیں۔ اللہ کے نبی نے جب کہا کہ نہیں، یہ حرام ہے، 2 بہنوں کو، سگی بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں لینا حرام ہے۔ ہاں، اگر بہن سے شادی ہوئی ہے ایک عورت سے، لڑکی سے، اگر وہ انتقال کر گئی تب اس سے کر سکتے ہیں، سالی سے۔ ایک وقت میں 2 بہنوں کو، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، آیت نمبر 23، جس میں تمام ان رشتوں کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا، سب سے آخر میں یہی جملہ آیا ہے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں لانا حرام ہے۔ پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا، قد سلف کا مطلب جو گزر چکا، جہالت میں وہ گزر چکا، لیکن نزول قرآن کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ چند مسئلے میں نے آپ کو بتا دیے، اور اس کے بعد اسی چیز میں اللہ نے خلق الانسان ضعیفہ کہا ہے، میں نے اس کو خاص کر کے نوٹ کیا۔ انسان کے لیے عورت کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ اور سمجھا دوں کہ نکاح کے لیے، جو نکاح ہم کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں،
اس کے لیے کتنے شرائط ہیں، اور پھر یہ ضعیفہ کو لائیں گے بیچ میں. آج مسائل ہی ہیں پورے، سمجھ رہے؟ اللہ قرآن کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نکاح اگر ہم کرتے ہیں، بھاگ کے نکاح کرنا جائز نہیں، اور پسند کر کے اس سے گٹرگوں کرنا یہ حرام ہے. بغیر شادی کے بات کرنا حرام ہے. بغیر شادی کے کسی لڑکی سے رشتہ رکھنا حرام ہے. اور شادی کے 5 شرائط ہیں ایک لڑکی کے لیے، جو 5 شرائط کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اس کو دھیان سے سن لیجئے، شاید کام آئے. پہلی شرط ولایت ہے. لڑکی کے لیے ولی ضروری ہے شادی کے لیے، نہیں تو نکاح نہیں ہوگا. لا نکاح بغیر لا یعنی الا بغیر ولی، نکاح نہیں. ابو داؤد کی روایت، بغیر ولی کے لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا. اور دوسرا مہر، مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، یہ دوسری شرط ہے. تیسری ایجاب و قبول. یہ 4 شرائط جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ 5 شرائط ہیں. ولایت، مہر، گواہ ضروری ہے نکاح کرنے کے لیے، اور اس کے بعد ایجاب و قبول ضروری ہے. اگر لڑکی کو پسند نہیں ہے تو وہ شادی نہیں ہو سکتی. اگر لڑکی کہہ دے کہ میں یہ رشتہ نہیں کروں گی تو وہ شادی نہیں ہوگی. اور دائمی تحویل. نکاح ایک شیعوں میں چیز مروج ہے، اسے متعہ کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ میم تا عین ہا، متعہ. یعنی 1 مہینے کے لیے نکاح کر لیا اور پھر مہر دے دیا اور طلاق دے دیا. یہ اسلام میں حرام ہے. نکاح دائمی ہوگا. کیا ہے؟ دائمی تحویل، یعنی دائمی قبضہ. آپ اسی چیز کو بہانہ بنا کر کے چند جاہلوں نے اس کو رواج دیا جسے حلالہ کہتے ہیں. حلالہ اسلام میں نہیں ہے. یاد کر لیجیے کہ کسی سے نکاح کرا دیا، آئے غصے میں طلاق دے دیا، طلاق 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 ایک سانس میں. اگر وہ 100 بار بھی کہے تب بھی طلاق نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مدت ہے اس کے لیے. ایک حیض سے دوسرے حیض تک، پھر حیض آئے پھر دوسرے، یہ طلاق رجعی ہے. 2 حیض تک آپ اپنی بیوی کو لوٹا سکتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ طلاق 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 پکار دیا یا کہہ دیا کہ میں نے تجھے 3 طلاق دے دیا، اور ابھی وہ اس کی بیوی ہے، ابھی وہ اس کی بیوی ہے، اس کے اوپر حرام نہیں ہوئی وہ، اور یہ اپنے اوپر اسے حرام کر لیتا ہے، جبکہ شریعت نے اسے اس کے اوپر حرام نہیں کیا ہے. پہلی طلاق کے بعد 1 حیض تک مدت ہے، لوٹا لیجئے. پھر دوسری طلاق کے بعد بھی دوسری حیض تک مدت ہے، لوٹا لیجئے. الطلاق مرتان. اور اگر نہیں لوٹا سکتے ہیں تو پھر تیسری طلاق دے کے اس کو اچھی طریقے سے بغیر مہر واپس لیے آپ اسے اچھی طریقے سے چھوڑ سکتے ہیں. یعنی تیسری جب طلاق دیں گے آپ، اس کے بعد اس کی کہیں شادی ہو گئی، سمجھیے آپ نہیں کرانا، مسئلہ بتا رہا ہوں میں، آپ اس کی شادی نہیں کرانا. اس کی شادی کہیں ہو گئی، اور کیسی شادی؟ قبضے والی شادی. یہ نہیں کہ رات کو کرے کہ صبح کو طلاق دلوا کے پھر ہم نکاح کر لیں گے، نہیں، یہ حلالہ ہے، یہی حرام ہے. اس کی شادی کہیں ہو گئی اور پھر خدا نہ خواستہ کبھی اس کا طلاق ہو گئی اس شوہر سے بھی، اس کے بعد آپ اس سے پھر نکاح کر سکتے ہیں. یہ مسئلہ ہے شریعت کا. لیکن یہاں حلالہ سینٹر کھولے کے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. حلالہ کرنے والا بھی اور حلالہ کرانے والی بھی، یہ دونوں شیطان کے بھائی ہیں، دونوں جہنمی ہیں. اور اس سے اسلام کے صاف چہرے پہ بہت بڑا دھبا لگایا ان لوگوں نے، کہ پوری دنیا میں اسلام کا مذاق بنایا، اور تمام مسلمان عورتوں کو اس لفظ سے گالی دی جاتی ہے آج. تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اب خلق الانسان و ضعیفہ کے بارے میں آتے ہیں کہ انسان جو ہے عورت کے معاملے میں بہت نازک ہے. میں جب یہ آیت پڑھ رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ یہ نازک کیسے ہے. اور جانتے ہیں بنی اسرائیل میں سب سے بڑا فتنہ کیا تھا؟ سب سے پہلا فتنہ کیا تھا بنی اسرائیل میں؟ اس کو بھی میں نے نوٹ کیا ہے، یعنی فاتقوا الدنیا واتقوا النساء. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت بخاری کی ہے، کہ دنیا سے بھی بچو اور عورتوں سے بھی بچو. اس لیے کہ سب سے فإن اول فتنۃ، یعنی بنی اسرائیل فی النساء، بنی اسرائیل کی بربادی میں سب سے پہلا فتنہ کیا ہے؟ عورتوں کا فتنہ ہے.
عورتوں کا فتنہ اتنا خطرناک ہوتا ہے. اور اللہ نے خود کہا کہ انسان، یہ جو انسان ہے اس کو اس آیت کا ترجمہ لوگوں نے بہت غلط طریقے سے بھی کیا ہے کہ انسان کمزور ہوتا ہے، کیسے پیدائشی کمزور ہوتا ہے، وہ سب اس کا ترجمہ نہیں ہے. تمام مفسرین نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ انسان، اور یہ جو خلق الانسان ضعیفہ ہے یہ اسی آیت کے ہی کنیکٹڈ ہے جہاں پہ یہ مسائل بیان کیے گئے ہیں عورتوں کے بارے میں، کہ انسان عورتوں کے بارے میں بڑا کمزور ہے. انسان عورت کے فتنے میں جلدی گرفتار ہوتا ہے. اور میں آج سوچ رہا تھا یہ آیت پڑھ کر کے کہ آپ دیکھ لیجئے، بازار ہو، کہیں کالج ہو، کہیں اسکول ہو، یہ منچلے جو ہیں، منچلے، یہ بگڑیل، یعنی یہ جو کمینے قسم کے جو بچے ہیں، یہ لڑکیوں کا تعاقب کرتے ہیں وہاں جا کر کے، ان کو دیکھنا، ان کو گھورنا، جانتے ہیں. تو مجھے آج میں اکیلے میں ہنس رہا تھا یہ آیت کو پڑھ کے، تھوڑی دیر کے لیے مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی. ایک آدمی قیمتی گاڑی رکھا ہے گھر میں یا کوئی چیز، اس کو جا کے صبح سے شام ایک جنے گھور رہا. ایک جنے اچھا گھر بنا لیا، انہیں صبح سے شام تک وہ گھر کو نیچے سے اوپر تک گھور رہا. وہ گھورنے سے وہ گھر اسے ملنے والا نہیں ہے. ایک گاڑی کوئی لایا اچھی، جا کے اسے آگے سے پیچھے سے چھپ چھپ کو دیکھ رہا ہے، تو وہ گاڑی تو اسے ملنے والی نہیں ہے. ملنے والی ہے. یہ ناہنجار قسم کے لوگ جو دوسرے کے بہن بیٹیوں کو گھورتے ہیں، دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ ان کو، اسے کیا ملتا ہے، ان کو کیا ملتا ہے؟ ان کو کسی کو دیکھ لینے سے، اب کہاں کی بریانی اچھی، کہاں کی سو کس پہ رکھی ہے، یہاں سے کھڑکو، ایسا ایسا کر رہا، کھڑکو، پیٹ بھرتا ہے اس کا؟ بھرتا؟ یہ کمینے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی بہن بیٹیوں پہ غلط نگاہ رکھتے ہیں، غلط سوچ رکھتے ہیں، اس کا تعاقب کرتے ہیں. اور یہ 1450 سال پہلے اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے کہ انسان اس معاملے میں بڑا کمزور ہے، اور اسی کمزوری کے بنیاد پہ یہ لچا پنی کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو صحیح ہدایت نصیب فرمائے. اور وہی کام ان کے بہن کے ساتھ کوئی کرے تو اس کا سر پھوڑیں گے جا کے، اس میں بھی کمزور ہیں. جس چیز کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں تو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کیسے ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا نا کسی نے کہ مجھے زنا کی اجازت دیں، تو کہا کہ اپنی بہن کے ساتھ کرے گا تو، وہی کام اپنی ماں کے ساتھ کرے گا تو، وہی کام اپنی پھوپھو کے ساتھ کرے گا تو، اپنی خالہ کے ساتھ کرے گا. تو کہا کہ نہیں اللہ کے نبی. تو کہا کہ جب تو اپنے لوگوں کے لیے یہ کام پسند نہیں کرتا تو دوسروں کے لیے کیسے پسند کرتا ہے؟ کیسے پسند ہے؟ جو کام ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. اور یہی بچے آپ بازار میں دیکھیے گا، ایک چیز نوٹ کیجیے آپ کہ ہم، کوئی اکیلے جاتا ہے تو وہ لڑکیوں کو، عورتوں کو گھورتا ہے، اللہ ان کی نگاہوں کی حفاظت فرمائے. اور جب اپنی بیٹی بیوی کے ساتھ جاتا ہے تو عورتوں کو نہیں دیکھتا، مردوں کو دیکھتا ہے کہ کون میری بیٹی کو دیکھ رہا، کون میری بیوی کو دیکھ رہا. ابزرو کیجیے گا اس بات کو. جب اپنی بہن بیٹی کو لے کے نکلے گا تو بڑا شریف ہو کے نکلے گا، حفاظت کرتا ہوا ایک دم. اور جب عورتوں کو نہیں دیکھتا، مردوں کو دیکھتا انہیں کہ ہماری بہن کو، ہماری بیوی کو، ہماری بیٹی کو کون تو بھی دیکھ رہا کیا. لیکن جب اکیلے نکلتا تو یہ لچا پنی کرتا، ان کو دیکھتا. اگر وہ بچی پردے میں بھی ہے تب بھی دیکھتا. اور اسی چیز کو اللہ نے، یہ بڑی بری حرکت ہے، یہ اتنی نیچی حرکت ہے کہ اس کی جتنی بھی یہ کی جائے وہ کم ہے. اللہ اس چیز سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے غض بصر کا حکم دیا، نگاہوں کو جھکا کے چلو، بہت ضروری ہے، نہیں تو فتنے میں پڑ جاؤ. فتنہ پرسوں دیکھیں نا آپ، کہاں کا کیس ہو، میں دھاڑواڑ کا، میں گھر میں بھی آ کے بتایا اپنے بچوں کے پاس، 18-19 سال کی بچی کو مسلمانوں نے مار دی، نیوز میں آیا سب. وہ کس لیے ہوتا ہے؟ عورت جب قریب آئے گی تو فتنہ ہے. کسی کی بہن بیٹی آپ کے قریب آئے گی، فتنہ ہے. آپ فرشتہ نہیں ہیں، آپ لچے ہیں، یہ سمجھ لیجیے. آپ کے پاس اگر کسی کی بہن بیٹی ہے، آپ کے قریب ہے، تو آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، کبھی بھی آگ لگ جائے اور آپ اس سے نہیں بچیں گے. اسی لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے، پوری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، ہمارے نبی جھوٹ نہیں بول سکتے. اسی لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. حرام کمائی کی ممانعت اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور کسی بھی چیز کو، کسی بھی جان کو ناحق قتل نہ کرو. مضامین اس کے ایسے ہیں
کہ انسانوں کو قتل کرنے کی ممانعت، اس پہ وعید ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ إِلَّا الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یعنی اور کسی بھی جان کو بغیر یعنی اسلام کے اور شریعت کے حق کے قتل نہ کرو۔ دوسری سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فقتل الناس جميعا، اگر کسی شخص نے کسی کو بغیر حق کے قتل کر دیا، کسی کا مرڈر کر دیا، تو گویا کہ اس نے تمام انسانیت کا قتل کر دیا، تمام انسانیت کو اس نے مار دیا۔ اور اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، یہ آیت اس پارے کی آیت ہے جو آپ نے سنی ہے کہ تم کبائر سے بچ جاؤ تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں بہترین جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کبیرہ گناہ کیا ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کی بہت ضروری آیت ہے یہ کہ اکبر الکبائر کیا ہے اور کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں۔ اگر کبیرہ گناہ سے ہم بچ جائیں الحمدللہ تو اللہ تعالی ہمارے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ اب کبیرہ گناہوں میں کیا چیزیں ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کبیرہ گناہوں میں کیا کیا چیزوں کو رکھا ہے۔ سب سے پہلی چیز کبیرہ گناہ میں جس پر وعید نازل ہو، قرآن میں جس پر وعید سنائی گئی ہو، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور جس پہ لعنت سنائی گئی اللہ کی طرف سے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور جس پہ حد نافذ کیا گیا ہو، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اب دیکھتے ہیں کہ ان میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ اکبر الکبائر الا انبئکم باکبر الکبائر الثلاثۃ، دیکھیے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جیسے کہ میں یعنی ایسے ہی بولے جا رہا ہوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے بھائی، یا وہیں کھو گئے کیا؟ ویسا بولے نا مولانا سب، اللہ نگاہ نیچی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چہرے بھی بڑی اداسی ہے کیا؟ من طبیعت والی بات نہیں آ رہی ہے؟ آئے گی تھوڑا مسکراؤ یار، ڈر لگ رہا ہے جیسے گھور رہا ہے اسے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کبائر کیا ہیں، اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ روایت بخاری کی ہے، دو چیزیں میں لکھا ہوں اس کے بارے میں۔ اکبر الکبائر الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ 3 کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ تعالیٰ تمہارے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ بولو نا یار انشاءاللہ، میں خالی میں ہی بول رہا ہوں۔ قلنا بلا یا رسول اللہ، کہا کہ ہاں اللہ کے نبی ضرور بتائیں کہ ہم اس سے بچیں۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے نمبر پہ کیا کہا ہوگا، کوئی آئیڈیا ہے؟ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ، اللہ آپ لوگوں کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے نمبر پہ اللہ کے نبی نے کہا الاشراک باللہ، یعنی اس سے بڑا گناہ دنیا میں اس زمین پہ نہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرے۔ اور دوسرے نمبر پہ کہا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنے والا بھی لعنتی ہے۔ کیا ہے؟ لعنتی ہے۔ یہ وہ گناہ ہے اگر کسی نے اپنے باپ کو گالی دے دیا، باپ کی نافرمانی کر دی، باپ کا دل دکھا دیا، اسے معافی مانگنا ضروری ہے، پہلے باپ سے بعد میں اللہ سے۔ اگر باپ نے معاف نہیں کیا تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حقوق الوالدین، اور اس کے بعد جانتے ہیں ایک بات، وَمُتَّكِئًا، پھر اللہ کے نبی نے ٹیکا لگا لیا۔ یہ 2 باتیں بتائے تو ٹیکا نہیں لگایا، اور تیسری بات پہ ٹیکا لگایا، اور اس کے بعد کہا الا وقول الزور وشہادت الزور، یہ کہتے گئے الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور، یعنی جھوٹی بات جھوٹی گواہی، جھوٹی بات جھوٹی گواہی، جھوٹی بات جھوٹی گواہی۔ صحابہ کا قول ہے کیا ہے، فما زال یکررها حتی قلنا لیتہ سکتا، یعنی اللہ کے نبی نے اس بات کو اتنا دہرایا، تکرار کیا اس پہ کہ صحابہ جو وہاں بیٹھے تھے وہ کہنے لگے کہ کاش کہ اللہ کے نبی چپ ہو جاتے، کاش کہ آپ چپ ہو جاتے۔ یعنی اللہ کے نبی نے چونکہ جھوٹوں پہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کیا ہے؟ لعنت ہے، جھوٹوں پہ
کافروں کے بعد جھوٹوں پہ لعنت، لعنت ہے ان لوگوں پہ جو جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹی گواہی دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ اسی چیز کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، ماں باپ کے نافرمانی، شرک، یہ اکبر الکبائر میں سے ہیں، اور 7 اور کبائر ہیں جو ان سے بھی بڑے ہیں، اور ان میں سے بھی کچھ کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ یہ بھی کبائر میں ہیں۔ کیا ہے؟ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ تمہیں ہلاک کر دیں گی۔ یعنی دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا جملہ ہے یہ، اور کس کا جملہ ہے یہ؟ محمد الرسول اللہ، بولو صلی اللہ ہو۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھیں گے آپ؟ کہیے کہ سمجھ میں آ رہی ہے انشاءاللہ۔ 7 یہ ایسے گناہ ہیں جو انسان کو دنیا میں ہلاک کر دیتے ہیں، آخرت میں نہیں، وہاں تو ہلاکی یہی ہے، دنیا میں انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی قالوا یا رسول اللہ وما ہن، کہا گیا کہ اللہ کے نبی وہ کون سے ہیں؟ تو بتائیے اس میں بھی پہلا نمبر کس کا ہے؟ جی ہاں، اس میں بھی پہلا نمبر شرک کا ہی ہے۔ یعنی ابھی بھی ایک اور حدیث آئے گی آگے، یعنی اس سے بات ثابت ہو گئی کہ دنیا میں سب سے بڑا گناہ، اگر تمام بڑے گناہوں میں کی لسٹ بھی اللہ کے نبی نے بنائی ہے تو اس میں پہلے نمبر پہ سر فہرست کس کو رکھا ہے؟ الاشراک باللہ، الاشراک باللہ۔ اس لیے حضرت لقمان اسلام نے اپنے بیٹے کو کیا کہا تھا؟ یا بنیا لا تشرک باللہ۔ انسان جب مرے تو اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس کی وصیت کرے، انشاءاللہ۔ مال کی وصیت نہ کرے اور کسی چیز کی وصیت نہ کرے چلتا، لیکن یہ وصیت ضرور کرے جو تمام نبیوں کی وصیت ہے۔ تمام انبیاء نے اپنی اولاد کو یہی نصیحت کی ہے کہ بیٹے، میرے بچے، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ کی عبادت کریں گے، اور میرے مرنے کے بعد تم کبھی شرک نہ کرنا۔ یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، اور تمام جلیل القدر جو رسول ہیں ان کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس کی وصیت کرتے تھے کہ بیٹا مرنے کے بعد، اور یہ نصیحت نسلوں کو کام آتی ہے، صرف 1-2 پیڑھی کو اور 1-2 نسل کو کام نہیں آتی، اس سے نسلیں بن جاتی ہیں انشاءاللہ۔ اگر کوئی مرنے کے وقت اپنے بچوں کو یہ نصیحت کر جائے کہ میرے بیٹے، میری بیٹی، نہیں کبھی بھی کوئی بھی گناہ کرنا، بتاتا ہوں آگے، لیکن شرک نہ کرنا، اللہ اسے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کہا قال الشرک باللہ والسحر، جادو کرنا ہلاکت ہے، کفر ہے، یعنی اور آج کل یہ بہت چلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کاہن کے پاس، جادو کے پاس، عرافہ کے پاس نہیں جانا چاہیے، اللہ انہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور کسی بھی شخص کو بغیر حق کے قتل کرنا، اور واکل الربا، سود کھانا، یہ ہلاک کر دیتا ہے۔ سود انسان کو، انٹرسٹ، بیاج، بڈی، اس سے انسان برباد ہو جاتا ہے، اور آج کل نوجوانوں کو فیشن ہو گیا ہے سود لینے اور دینے کا، یعنی بڑی بڑی گاڑیاں لے کے سود پہ گھومنا، بڑے بڑے یہ کرنا۔ اللہ، روٹی چٹنی کھا لو لیکن اس سے بچنے کی کوشش کرو، اپنے گھر والوں کو نصیحت کرو، اگر ماں باپ اس میں شریک ہیں نصیحت کرو، کہو کہ میں گھر میں کھانا نہیں کھاتا، تمہیں سود بیاج کے پیسے لائے تو نہیں کھاتا، ہڑتال کرو کھانے کا، جہاں تک تم سے ہو سکے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی اللہ کے نبی نے آگے کہا وَأَكْلُ الْمَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا، اور وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، اور جب کفر اور اسلام کے بیچ جنگ ہوتا ہو تو وہاں پہ پیٹھ دکھانا، یہ ہلاکت والی چیز ہے۔ وَقَذْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور معصوم اور نیک عورتوں پہ الزام لگانا، یہ ہلاک کر دیتا ہے انسان کو۔ آئیے ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گناہ کو، جو یہ آیتیں جو آئی ہیں اس بارے میں 2 جگہ آئی ہیں،
مضامین میں جو میں نے لکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا، اور اس کے اوپر جو بھیانک گناہ ہے اس کا بھی ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور اس پارے کے اندر سورہ نساء میں ہی یہ آیتیں 2 بار آئی ہیں، ایک جگہ 116 اور 17 نمبر کی آیت آئی ہے، اور پھر ایک جگہ یہی آیت یعنی کیا کہتے ہیں 47 میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا ہے۔ 47 میں جو آیت آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما، یہ 47 نمبر کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اور پھر 116 نمبر کی جو آیت آئی ہے یہ تھوڑے سے ڈیفرنس کے ساتھ آئی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جس نے شرک کیا اس نے اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھا، یہ پہلی آیت میں۔ اور دوسری آیت میں جس نے شرک کیا وہ بہت بڑی گمراہی میں چلا گیا، اور اگر وہ توبہ سے پہلے مر گیا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو حرام قرار دیتا ہے، وہ کبھی جنت کو حرام قرار دیتا ہے، وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، اس کے اوپر جہنم واجب ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، اس کے راوی حضرت ابوذر ہیں، کہتے ہیں اس آیت کے تناظر میں، ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ، جو آدمی موحد ہے، شرک سے پاک ہے، اگر وہ مر گیا اس نے شرک نہیں کیا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ محمد یہاں پہ جملے پہ غور کریے گا، کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اس میں اور کسی عمل کا ذکر نہیں ہے۔ کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا کہا ہے؟ ما من عبد، کوئی بھی بندہ یہ کہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا اپنے چاچا سے ابو طالب سے کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اللہ سے آپ کی سفارش کرا لوں گا۔ لا الہ الا اللہ کا وزن جانتے ہیں کتنا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ لا الہ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ افضل الذکر لا الہ۔ کس سے کہا تھا یہ اللہ نے؟ کس نبی سے؟ آپ ہی سے زیادہ پوچھتا ہوں، عطاءالرحمٰن بھائی بتائیے کس نبی سے یہ اللہ نے کہا تھا، اور کس نبی سے اللہ نے کہا تھا کہ اللہ لا الہ الا اللہ تو سب کا ذکر سب کرتے ہیں، مجھے کچھ اسپیشل بتاؤ کہ میں اس سے آپ کا ذکر کروں؟ کس سے کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ جزاک اللہ، اللہ تمہارے علم میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا اللہ سے کہ اللہ لا الہ الا اللہ تو سب تیرا ذکر کرتے ہیں، مجھے کچھ اسپیشل بتا۔ تو اللہ نے جانتے ہیں کیا کہا حضرت موسیٰ سے؟ شیعین کی روایت ہے کہ موسیٰ کاش کہ آپ کو علم ہوتا لا الہ الا اللہ کا، کاش کہ آپ جانتے اس کی طاقت کو، ساتوں آسمانوں زمین کو، اس میں کی تمام مخلوقات کو، تمام اشیاء کو، یعنی مخلوقات میں سورج چاند ستارے دریا پہاڑ سب آ گئے نا، اور سب کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے۔ میری اردو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یا آپ لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کہ سب اوپر جا رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کیا جی؟ سارے آسمان و زمین کے مخلوقات کو بھی ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، کتنا وزن ہو جائے گا؟ خالی اس مسجد کو اٹھا کے کسی ترازو میں رکھ دیں تو کتنے لوگ چاہیے اٹھانے کے لیے؟ سورج جو زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے، چاند ستارے سب کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور ایک پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے۔ کیا؟ کس کو رکھ دیا جائے؟ بول دو نا اسی بہانے سے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، برحق۔ تو وہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا، اور کائنات جس پلڑے میں رکھی ہوگی وہ کائنات کا پلڑا اڑ جائے گا۔ تب کہا افضل الذکر
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اور یہاں پہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ ما من عبد قال، کوئی بھی بندہ اگر یہ کہہ دے مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ، جی، اس کے بعد ثم مات علی ذلک دخل الجنہ، اور پھر وہ مر جائے، من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ، یہ بھی بخاری کی روایت، من کان کلامہ لا آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، آخری کلمہ جس کے منہ سے لا الہ الا اللہ نکلے، مشرک نہ ہو، جنت میں جائے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ، اور جب اسی پہ وہ مر جائے تو جنت میں داخل ہوگا، صحابہ کو بڑی تشویش ہوئی، پوچھا قلت وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اللہ کے نبی اگر وہ زنا بھی کیا ہو، چوری بھی کیا ہو، 3 بار صحابہ نے پوچھا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا ثَلَاثًا قَالَ 3 مرات، 3 مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر وہ چوری بھی کیا ہو، زنا بھی کیا ہو. مسئلہ اس حدیث سے یہ نکلا کہ شرک کرنا، یہاں زنا اور چوری کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، یہاں تقابل کیا جا رہا ہے. اب مسلمان یہ نہ سمجھ لیں کہ میں یہ زنا اور چوری یہ دونوں کبائر ہیں، زانی کو سنگسار کر کے مارا جائے گا، شریعت کا حکم ہے. اگر کوئی کنوارا ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور رجم کیا جائے گا. اگر شادی شدہ ہے تو جب تک وہ مر نہ جائے اس کو پتھر مارا جائے گا، اس لیے کہ شادی شدہ ہے، پھر بھی زنا کیا اس نے. اور چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چوری اسلام میں سب سے دھبا ہے، اسی لیے چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. تو یہ جو بات بتائی گئی ہے یہ تقابل کے لیے بتائی گئی ہے، سمجھ رہے ہیں نا، کہ چوری سے بھی بھیانک جرم شرک ہے اور زنا سے بھی بھیانک جرم شرک ہے. اللہ چوری اور زنا کو چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اسی طرح سے جو دوسرے مضامین ہیں، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے میرے دوست اور بزرگوں، ٹائم ہو گیا ہے، یعنی گھڑی دیکھا ابھی میں، تو اس میں ایک تیمم کا مسئلہ مجھے بتانا تھا کہ اگر کوئی آدمی تیمم پانی نہ پائے، بہت دنوں تک بھی نہ پائے، 5 سال 10 سال تک بھی پانی نہ پائے، تو کیا وہ نماز چھوڑے گا؟ اس کو پاکی کو کیسے دور کرے گا؟ اس آیت کو اللہ رب العالمین نے اسی پارے میں یہ آیت ملی ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے، تم صحرا میں بھٹک رہے ہو اور تمہیں بڑی ناپاکی ہو گئی ہے، غسل کی حاجت ہے، تو کیسے ایک آدمی تیمم کر رہا تھا، مٹی پہ لوٹ رہا تھا. آج بھی لوگوں کو تیمم کا طریقہ نہیں معلوم کہ تیمم کیسے کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں آیت موجود ہے کہ تیمم کیسے کرنا ہے نہیں، اللہ نے اسے بھی بتا دیا ہے کہ تیمم آپ کو کیسے کرنا ہے. تیمم کے لیے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو پوچھا کہ ما منعک ان تصلی فی القوم، تجھے کس چیز نے منع کیا نماز پڑھنے سے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں ناپاک ہو گیا ہوں، جنبی ہو گیا ہوں، ناپاک ہو گیا ہوں، میں کیسے نماز پڑھوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ علیک بالصعید فإنہ یکفیک، کہ تو مٹی سے تیمم کر لے، یہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا. اس کے بعد تیمم کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیسے کرتے ہیں تیمم. کوئی بتائے مجھے کیسے کرتے ہیں تیمم، کیسے کرتے ہیں؟ جی، کتنے بار؟ ارے کہاں؟ اچھا یہ کون بتایا؟ دیکھیے یہ تو بہت اچھا لکھ لیا ہوں میں کہ آج آپ لوگ یہیں اگر صحیح جان لیں تو یہ درس کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اب دیکھیے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بار مارے ہیں. ضرب النبی بیدہ الی الارض ثم نفخ فیہا، ایک بار. کتنے بار؟ 3 بار. پانی والا مسئلہ ہے اور اس میں بھی کم سے کم 1 بار، نہیں تو 2 بار، زیادہ سے زیادہ 3 بار. یہ مسئلہ بھی سیکھ لیجئے.
اگر پانی کم ہے آپ وضو کر رہے ہیں تو کم سے کم کتنے بار دھونا ہے؟ نہیں تو 2 بار، زیادہ سے زیادہ 3 بار. اگر گندگی صاف نہیں ہوئی تو زیادہ سے زیادہ 3 بار. اگر آپ وضو لوٹا رہے ہیں، آپ فریش ہیں، باوضو ہیں، لوٹا رہے ہیں، صرف استنجا کر کے آئے ہو، باقی سب آپ کا صاف ستھرا ہے، تو آپ کم میں بھی کام چلا سکتے ہیں. یہ وضو کا مسئلہ یاد کر لیجیے. اچھا ہوا جو اس آیت کو میں آج لکھا، اور صحیح لکھا اس کو. اللہ کے نبی نے ضرب النبی بیدہ الی الارض ثم نفخ فیہا، اللہ کے نبی نے ایک بار مٹی پہ ہاتھ مارا اور اس پہ پھونک ماری تاکہ کنکر ونکر آنکھ میں نہ چلا جائے کچھ، اس لیے ایسے پھونک لیتے کہ ہاتھ صاف ہو جائے، کنکر ونکر نہ ہو. ومسح بہا یعنی وجہہ وکفیہ، پہلے کہاں پھیرنا ہے ہاتھ؟ جی ایک بار. کتنے بار؟ ایسے کر کے اور ایسے. یہ بھی 3 بار نہیں ہے. کتنے بار ہے؟ ایک بار چہرے پہ اور ایک ہی بار ایسے ہاتھ کو گھما لیں گے. اگر آپ بڑی ناپاکی میں بھی ہیں، کہیں ہیں پانی بالکل نہیں ہے، تو آپ غسل بھی غسل کا بھی تیمم وہی ہے، اور نماز کے لیے بھی تیمم وہی ہے. اور وہ ایک آدمی مٹی پہ لوٹ رہا تھا، پورا رول ہو رہا تھا، تیمم کر رہا تھا کہ میں تیمم کر رہا ہوں، پورے بدن میں مٹی پوت رہا تھا کہ میں تیمم کر رہا ہوں. یہ علم جو دیکھیے، علم کتنی بہتر چیز ہے. اگر آدمی کو علم نہ ہو تو یعنی آدمی اندھیرے میں بھٹکتا ہے. تو تیمم کا یہ طریقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اسی طرح سے اللہ تعالی ہمیں تیمم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں آج کے اس درس میں. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اگلے سال اس درس کو آگے بڑھا کے باقی باتوں کو اس میں بیان کیا جائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں ان 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اکبر الکبائر سے حفاظت فرمائے، لعنتی گناہ سے اللہ حفاظت فرمائے، وعیدوں والے گناہ سے حفاظت فرمائے، اور اس طرح سے جو بڑے گناہ ہیں حدود والے گناہ سے اللہ حفاظت فرمائے. اور یہ 7 ہلاک کرنے والی جو یعنی خطرناک چیزیں ہیں، اللہ ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پہ، اور خاص کر کے اللہ شرک جیسی مہلک مرض سے اس امت کے اللہ حفاظت فرمائے، اور توحید کی راہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.